اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ کیا ہوگا اگر آپ کے دل میں الہی کو دیکھنے کی کنجی ہو؟ ہم اکثر خود کی بہتری کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن تصوف اندرونی آئینے کو پاک کر کے روحانی وضاحت کا ایک گہرا راستہ پیش کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم تزکیہ نفس کو دریافت کرتے ہیں اور آپ کی روح کی عکاسی آپ کو اللہ کے قریب کیسے لا سکتی ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ کا دل آئینہ ہے؟ صوفی طرز عمل کے ذریعے نفس کی طہارت، فکری اور روحانی ویڈیو ہم آپ کو پیش کریں گے۔ پیارے دوستو، ہم کمنٹ سیکشن میں اللہ ضرور لکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو 10 لوگوں کو شیئر کریں۔ پیارے دوستو، دل آئینہ ہے یا دیوار؟ صوفیہ اکرام صدیوں سے ایک ہی بات دہراتے آئے ہیں، انسان کا دل آئینہ ہے۔ اگر صاف ہو تو حق کا عکس دکھاتا ہے اور اگر میلا ہو تو کچھ بھی واضح نظر نہیں آتا۔ پیارے دوستو، یہ سوال ہر صاحب شعور انسان کے لیے بنیادی ہے۔ کیا میرا دل واقعی آئینہ ہے یا وہ زنگ آلود ہو چکا ہے جس پر خواہشات، انا، غفلت اور گناہوں کی تہیں جم چکی ہوں؟ پیارے دوستو، یہ ویڈیو اسی سوال کا تفصیلی جواب ہے اور ساتھ ہی وہ صوفی طرز عمل بھی بیان کرتے ہیں جس کے ذریعے نفس کی طہارت ممکن ہوتی ہے تاکہ دل دوبارہ آئینہ بن سکے۔ دل کیا ہے؟ جسمانی عدو یا روحانی مرکز؟ عام فہم تصور عام طور پر دل کو خون پمپ کرنے والا عدو سمجھا جاتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک دل روح کا مسکن ہے، شعور کا مرکز، حق کے ظہور کی جگہ۔ قرآن کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہی اصل دیکھنا آنکھ کا نہیں دل کا کام ہے، یعنی اصل دیکھنا آنکھ کا کام نہیں دل کا ہے۔ پیارے دوستو، دل کو آئینہ کیوں کہا گیا ہے؟ آئینہ خود کچھ نہیں دیکھتا، جو سامنے ہو وہی اس کا عکس ہوتا ہے۔ صاف ہو تو تصویر واضح نظر آتی ہے، اگر میلا ہو تو عکس اس کا بگڑا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح دل خود حقیقت نہیں، حقیقت کا عکس قبول کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر دل صاف ہو اللہ کی صفات جھکنے لگتی ہے، اگر دل میلا ہو نفس، شیطان اور دنیا کا عکس غالب آ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، نفس کیا ہے؟ اصل رکاوٹ ہے کہاں؟ نفس کی تعریف ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نفس وہ اندرونی قوت ہے جو خواہش کو پیدا کرتی ہے، انا کو مضبوط کرتی ہے، میں کو مرکز بناتی ہے۔ قرآن پاک میں نفس کی اقسام بیان ہوئی ہیں: نفس امارہ برائی کا حکم دینے والا، نفس لوامہ ملامت کرنے والا، نفس مطمئنہ سکون پانے والا۔ صوفی راستہ دراصل نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر ہے۔ پیارے دوستو، دل پر زنگ کیسے لگتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ مسلسل گناہوں سے، غفلت سے یہ زنگ بنتا کیسے ہے؟ مسلسل گناہوں سے، غفلت سے، تکبر سے، حسد سے، ریا سے، خود کو بہتر سمجھنے سے یہ زنگ دل کو آئینہ رہنے نہیں دیتا۔ پیارے دوستو، کیا ہر دل آئینہ بن سکتا ہے؟ ہاں، اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکاہا، کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ یہ کامیابی کسی خاص نسل کی نہیں ہوتی، کسی خاص لباس میں نہیں ہوتی، کسی خاص قلب سے نہیں ہوتی، بلکہ تزکیہ نفس سے ملتی ہے۔ پیارے دوستو، تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ کے معنی ہے پاک کرنا، بڑھانا، نکھارنا۔ تزکیہ نفس کو دبانا نہیں بلکہ اسے اللہ کے تابع کرنا ہے۔ پیارے دوستو، صوفیہ فرماتے ہیں کہ نفس کو مارو نہیں، سنوارو، نفس کو سنوارو۔ صوفیہ کا طرز عمل کیا ہے؟ صوفیہ ظاہری رسم نہیں، اندرونی تربیت ہے۔ یہ راستہ شریعت سے شروع،
طریقت سے گزرتا ہوا حقیقت پر پہنچتا ہے۔ اس کا مقصد دل کو آئینہ بناتا ہے۔ پیارے دوستو، صوفیوں کے کچھ اصول ہیں۔ محاسبہ نفس۔ محاسبہ کیا ہے؟ روز اپنے آپ سے سوال کرنا، محاسبہ کرنا، اپنے آپ سے حساب کتاب لینا، اپنے آپ کے گناہ دیکھنا۔ میں نے کیا سوچا، کیا کہا، کیا نیت تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اپنا حساب خود لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ یہ عمل دل کی صفائی کا پہلا قدم۔ پیارے دوستو، توبہ کی گہرائی، توبہ صرف زبان سے معافی نہیں، آئندہ سے بچنے کا عزم، عاجزی ہے۔ توبہ دل کے زنگ کو نرم کرتی ہے۔ پیارے دوستو، ذکر اللہ، ذکر دل کا صابن ہے۔ قرآن کہتا ہے، الا ذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر کی اقسام، ذکر زبان، ذکر قلب، ذکر خفی، ذکر ہر درجہ دل کی ایک تہ کو صاف کرتا ہے۔ صوفیہ کم بولتے ہیں کیونکہ زیادہ بولنا نفس کو طاقت دیتا ہے۔ خاموشی دل کو سننے دیتی ہے، باطن کو ظاہر ہونے دیتی ہے۔ یہ خاموشی آئینہ پالش کرنے جیسی ہے۔ یہ خاموشی آئینہ جیسے کسی چیز کو پالش کر لیں، وہ اس جیسی ہے۔ عاجزی کے بغیر کوئی تزکیہ نہیں۔ خدمت خلق، خدمت نفس کو توڑتی ہے۔ صالحین کی صحبت، ولیوں کی صحبت، صحبت سے دل صحبت سے بنتا یا بگڑتا ہے۔ ولیوں کی صحبت بغیر الفاظ کے سکھاتی ہے، دل کو صاف ماحول رکھتی ہے۔ پیارے دوستو، اپنے دل کے آئینے کو صاف کرو۔ اگر کسی آئینے کے سامنے اگر کوئی پھول رکھا جائے گا تو وہ آئینہ بھی اسی پھول کو دیکھے گا۔ اگر اس کے سامنے کچھ اور دیکھا جائے گا، کچھ بھی رکھا جائے گا، جو آئینے کے سامنے رکھا جائے گا آئینہ اسی کو دکھائے گا۔ لہٰذا اگر ذکر اللہ کو اپنے دل کے آئینے کے سامنے رکھیں اور اس آئینے میں جھانکیں تو آپ کو اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام اور صفات نظر آئے گی، جس کو ہم دیکھیں گے اور ذکر الہی میں محو ہو جائیں گے اور ذکر الہی میں آپ گم ہو جائیں گے۔ دل صاف ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ جب دل آئینہ بننے لگتا ہے، گناہ بھاری لگنے لگتا ہے، عادت میں مٹھاس آتی ہے، دوسروں کے لیے دل نرم ہو جاتا ہے، تنہائی میں سکون آ جاتا ہے، ریا سے نفرت ہوتی ہے۔ یہ نشانیاں منزل نہیں، راستے کی خبر ہے۔ ذکر اللہ کو اپنے دل کے آئینے کے سامنے رکھیں اور اس آئینے میں جھانکیں تو آپ کو اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام اور صفات نظر آئے گی۔ جس پیارے دوستو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو زنگ سے پاک فرما، ہمارے نفس کو ہمارا دشمن نہ بنا، ہمیں قلب سلیم عطا فرما اور ہمیں اپنے نور کا آئینہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔